मैग्नाना मारियूस काहिरा के एक सराय में क़याम पजीर था। उस सराय का एक हिस्सा आम और कमतर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी क़याम करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियां भी मुहैया की जाती थीं। मैग्नाना मारियूस उसी खास हिस्से में ठहरा। मोबी को उसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मोतमिद मुलाजिम। मोबी की खूबसूरती और जवानी ने सराय वालों पर मैग्नाना मारियूस का रोब तारी कर दिया। ऐसी हसीन और जवान बीवी किसी बड़े दौलतमंद की ही हो सकती थी। सराय वालों ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मोबी ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के घर और दफ्तर के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर लीं। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों को माफ़ी दे दी है और सूडानी फौज तोड़ दी है। उसे ये भी पता चल गया कि सूडानी सालारों और कमांदारों वगैरह ने हरम खाली कर दिए हैं और ये भी कि उन्हें ज़रई ज़मीनें दी जा रही हैं। ये मैग्नाना मारियूस की गैर मामूली दलेरी थी या गैर मामूली हिमाकत के वो इस मुल्क की ज़बान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने ख़तरनाक मिशन पर आ गया था। उसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे के इंसान तक रसाई हासिल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो ज़हनी लिहाज से इंतशार और खलफिशार का मरीज़ था। फिर भी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया, जिसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का पूरा दस्ता मौजूद था। उसके दस्ते के कमांडर ने उससे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे ज़रा सी भी अक्ल की बू नहीं आई। बज़ाहिर मैग्नाना मारियूस पागल ही था। ये एक तारीखी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले उमूमन पागल होते हैं। अगर पागल नहीं तो उनके ज़हनी तवाज़ुन में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। यही कैफियत इटली के इस सज़ा याफ्ता आदमी की थी। उसके पास एक हथियार ऐसा था जो ढाल का काम भी दे सकता था। ये थी मोबी। मोबी मिस्र की सिर्फ ज़बान ही नहीं जानती थी, बल्कि उसे और उसकी मरी हुई 6 साथी लड़कियों को मिस्री और अरबी मुसलमानों के रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन और दीगर माशरती ऊंच नीच के मुताल्लिक लंबे अरसे की ट्रेनिंग दी गई थी। वो मुसलमान मर्दों की नफ्सियात से भी वाकिफ थी, अदाकारी की माहिर थी और सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मर्दों को उंगलियों पर नचाना और बवक्त ज़रूरत अपना पूरा जिस्म नंगा करके किसी मर्द को पेश करना भी जानती थी। ये तो कोई नहीं बता सकता कि बंद कमरे में मैग्नाना मारियूस, मोबी और उनके साथी ने क्या बातें की और क्या मंसूबा बनाया। अलबत्ता ऐसा सबूत पुरानी तहरीरों में मिलता है कि 3-4 रोज़ सराय में क़याम के बाद मैग्नाना मारियूस बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी धुली धुलाई थी। उसके चेहरे का रंग सूडानियों की तरह गहरा, जो मसनूई हो सकता था लेकिन मसनूई लगता नहीं था। उसने मामूली किस्म का चुगा और सर पर मामूली किस्म का रुमाल और इमामा बांध रखा था। मोबी सर से पांव तक स्याह बुर्का नुमा लिबादे में थी और उसके चेहरे पर बारीक निकाब इस तरह पड़ा था कि होंठ और ठोड़ी ढकी हुई थी। पेशानी तक चेहरा नंगा था। पेशानी पर उसके भूरे रेशमी बाल पड़े हुए थे और उसका हुस्न ऐसा निखरा हुआ था कि राह जाते लोग रुक रुक कर देखते। उनका साथी मामूली से लिबास में था, जिससे पता चलता था कि नौकर है। सराय के बाहर 2 निहायत आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। ये सराय वालों ने मैग्नाना मारियूस के लिए उजरत पर मंगवाए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाना चाहता है। मैग्नाना मारियूस और मोबी घोड़ों पर सवार हो गए और जब घोड़े चले तो उनका साथी नौकरों की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए सूडानियों के मुताल्लिक अहकामात दे रहा था। वो ये काम बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुल्तान जंगी की भेजी हुई फ़ौज मिस्र की नई फ़ौज और वफादार सूडानियों को साथ मिलाकर एक फ़ौज बनाएगा और फौरी तौर पर यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा। बहीरा रूम की शिकस्त के बाद, जबकि सुल्तान जंगी ने फ्रैंकों को भी शिकस्त दे दी थी, एक लंबे अरसे तक सलीबियों के संभलने का कोई इम्कान नहीं था। उनके संभलने से पहले ही सुल्तान अय्यूबी उनसे यरूशलेम छीन लेने का मंसूबा बना चुका था। इससे पहले वो सूडानियों को ज़मीनों पर आबाद करना चाहता था ताकि खेती बाड़ी में उलझ जाएं और उनका बगावत का इम्कान न रहे। नई फौज की तंजीम 9 और हज़ार सूडानियों को ज़मीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। इन दोनों कामों में खतरा ये था कि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज और अपनी इंतज़ामिया में ऐसे आला अफसर मौजूद थे जो उसे मिस्र की अमारत के सरबराह की हैसियत से नहीं देख सकते थे। सूडानियों की फ़ौज को तोड़कर भी सुल्तान अय्यूबी ने अपने खिलाफ खतरा पैदा कर लिया था। इस फ़ौज के चंद एक आला हुकाम जिंदा थे। उन्होंने सुल्तान की इताअत कबूल कर ली थी, मगर अली बिन सफियान की इंटेलिजेंस बता रही थी कि बगावत की राख में अभी कुछ चिंगारियां मौजूद हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी थी कि इन बागी सरबराहों को अपनी शिकस्त का इतना अफसोस नहीं था जितना सलीबियों की शिकस्त का गम है, क्योंकि वो बगावत दब जाने के बाद भी सलीबियों से मदद लेना चाहते थे और मिस्र की इंतजामिया और फौज के 2-3 आला हुकाम को सूडानियों की शिकस्त का अफसोस था, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मारा जाएगा या भाग जाएगा। ये ईमान फरोशों का टोला था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी का ईमान मजबूत था। उसने मुखालिफिन से वाकिफ होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। उनके साथ नरमी से और खुलूस से पेश आता रहा,
کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا، کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کا ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن درپردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھیں۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ، جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان دو واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے تھے، اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ان کا ایمان نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کی جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور آلہ کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کبھی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لیں۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان بھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمے از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتے ہیں۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے میں انہی سے کہوں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں کہ مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی ہے۔
वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को ज़मीन और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ ज़मीन और मकान दे दें ताकि मैं उस कस्बे से निकल जाऊँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊँगी। अली बिन सफियान ने कहा, आपको ज़मीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाएगी तो सुल्तान से मिलने की क्या ज़रूरत है? मोबी ने कहा, हाँ फिर भी मिलने की ज़रूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज ख़त्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की इस्मत को बचाओ और औरत की अजमत बहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाए। मैगनाना मार्यूस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सफियान ने मोबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाज़त ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाज़त लेने जा रहा है। वो सुल्तान अयूबी के कमरे में चला गया और ख़ासी देर बाद आया। उसने मोबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अयूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मोबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? मोबी ने जवाब दिया, हाँ सुल्तान मोहतरम, ये इसका पैदाइशी नक्स है। सुल्तान अयूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारी साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ ज़मीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। मोबी ने कहा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आपको बता दिया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करना चाहता। लोग मुझे हरम की छोड़ी हुई हड्डी, फाहिशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि उसने बेटी बेच डाली थी। आप मुझे ज़मीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खामद की ज़रूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ की अर्ज़दाश्त आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी शादी नहीं करा सकते तो मुझे अपने हरम में रख लें। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल सूरत और मेरा जिस्म देखें। क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? ये कहकर उसने मैगनाना मार्यूस के कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और सुल्तान अयूबी की तरफ इशारा किया। ये इशारा शायद पहले से तयशुदा था। मैगनाना मार्यूस ने दोनों हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ किए और फिर मोबी के हाथ पकड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ बढ़ाए, जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी को कबूल कर लो। सुल्तान अयूबी ने कहा, मेरा कोई हरम नहीं लड़की। मैं मुल्क से हरम और कहबा खाने और शराब ख़त्म कर रहा हूँ। बात करते करते उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में उछालने लगा। उसने कहा, मैं औरत की इज्जत का मुहाफिज बनना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो दोनों की पीठ के पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। सिक्के के नीचे गिरने की आवाज़ आई तो मैगनाना मार्यूस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा। सुल्तान अयूबी ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकालकर उसकी नोक मैगनाना मार्यूस की गर्दन पर रख दी और मोबी से कहा, यह शख्स मेरी जबान नहीं समझता, इसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। इसने जरा सी पसोपेश की तो यहां से तुम दोनों की लाशें उठाई जाएंगी। मोबी की आंखें हैरत और खौफ से खुल गईं। उसने अदाकारी का कमाल दिखाने की कोशिश की और कहा, मेरे बाप को डरा धमका कर आप मुझ पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो खुद ही अपने आप को पेश कर रही हूँ। सुल्तान अयूबी ने कहा कि तुम जब महाज पर मेरे सामने आई थी तो तुम मेरी जबान नहीं बोलती थी। सुल्तान अयूबी ने खंजर की नोक मैगनाना मार्यूस की गर्दन पर रखे रखी। उसने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी जहां की जबान बोलने लगी हो? इसे कहो हथियार फौरन बाहर निकाल दे। मोबी ने अपनी जबान में मैगनाना मार्यूस से कुछ कहा तो उसने चुगे के अंदर से हाथ डालकर खंजर बाहर निकाला, जो उतना ही लंबा था जितना सुल्तान अयूबी का था। सुल्तान ने उसके हाथ से खंजर ले लिया और अपना खंजर उसकी गर्दन से हटाकर कहा, बाकी 6 लड़कियां कहाँ हैं? मोबी ने कांपती आवाज में कहा, आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मेरे साथ और कोई लड़की नहीं है। आप कौन सी 6 लड़कियों की बात कर रहे हैं? सुल्तान अयूबी ने कहा, मुझे खुदा ने आंखें दी हैं और खुदा ने मुझे जहन भी दिया है जिसमें वो चेहरे नक्श हो जाते हैं जिन्हें एक बार आंख देख लेती है। तुम्हारा चेहरा जो आधा नकाब में है मैंने पहले भी देखा है। तुम्हें और तुम्हारे साथी को खुदा ने इतना नाकिस जहन दिया है कि जिस काम के लिए तुम आए थे तुम उस काबिल नहीं थे। सराय में तुम दोनों खामद और बीवी थे, यहाँ आकर तुम बाप बेटी बन गए, मगर तुम हो कुछ भी नहीं। और तुम्हारा एक साथी बाहर घोड़ों के पास खड़ा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कमाल अली बिन सफियान का था। उसे मोबी ने बताया था कि वो सराय में ठहरे हुए हैं। वो उन दोनों को अपने कमरे में बिठाकर बाहर निकल गया और घोड़े पर सवार होकर सराय में चला गया। सराय वालों से उसने उनके हुलिये बताकर पूछा तो उसे बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और उनके साथ उनका नौकर है।
اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والے نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنانا مارجوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی سے کہا کہ اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا مارجوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا مارجوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئیں۔ میگنانا مارجوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا مارجوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنانا مارجوس نے بالکل وہ کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی منوان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔
اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے. میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے. لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا. سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. موبی سے کہا، اسے کہو کہ میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے. میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا. سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا. اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. یہ سلطان ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے. اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا، دوزانو بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زارو قطار رونے لگا. موبی سے کہا، اسے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید رکھا ہے. اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو. سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے. وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا. اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا. پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا. یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی. سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا. موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی. یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی. وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا. سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا. تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا. یہ تفتیش 3 دن جاری رہی. اس دوران میگنانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا. ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا. شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا. لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں. سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور میگنانا ماریوس کو دکھایا. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی. سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا. گردن کندھے سے جدا تھی. اس نے میگنانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے. میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں، مگر اس کا جسم مجھے ذرہ بھر اچھا نہیں لگا. یہ ناپاک جسم تھا. یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے. اب جبکہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اللہ اس کے گناہ معاف کرے. سلطان، میگنانا ماریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ سلطان ایوبی نے جواب دیا، اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی. اور یہ تمہارا ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا. چند ہی دنوں بعد میگنانا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا. اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے. آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے.